KNN's hot tenders are back on popular demand. KNN. ہمارے کچن میں عید کا چاند نظر آ چکا ہے کیونکہ ڈالڈا اب پورے 100 روپے کم. السلام علیکم. آج 9 بجے کے ساتھ میں ہوں مطاہر جلیل خان اور میں ہوں رانی سیف اللہ خان اور میں ہوں حافظ محمد عبید. سب سے پہلے ہیڈ لائن نیوز براٹ ٹو یو بائی جراثیم سے 100% یقینی حفاظت. امی میری پاکستان کی تصویر جیت گئی. غزہ پر صفاق اسرائیلی فوج نے پھر قیامت ڈھا دی. 24 گھنٹوں میں 700 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا. قابض فوج نے تمام عالمی قوانین کو روند ڈالا. نوسائرت کیمپ، جبالیہ کیمپ اور خان یونس میں درجنوں عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا. خان یونس میں 250 فلسطینی شہید. الفلوجہ ٹاؤن میں فضائی حملے سے فلسطین کے نامور سائنسدان سفیان طیبہ بھی شہید. 7 اکتوبر سے جاری اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی میں 15,207 فلسطینی شہید، ہزاروں زخمی ہو چکے. اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے سے 60 فلسطینیوں کو بھی حراست میں لے لیا. ظالم اسرائیلی فوج سے لبنان کے حزب اللہ بھی نبرد آزما. لبنانی سرحد سے اسرائیل پر ٹینک شکن میزائلوں سے حملہ. حماس نے بھی تل ابیب سمیت مقبوضہ بیت المقدس میں متعدد مقامات پر راکٹ برسائے. القسام بریگیڈ نے ویڈیو جاری کر دی. حماس کے جوانوں نے شمالی غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کو بھرپور جواب دیا. کئی فوجی زخمی کر دیے. حماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی سے متعلق اب کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. جب تک جنگ ختم نہیں ہو جاتی قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا. عالمی ادارہ صحت کا غزہ میں اسپتالوں کی حالت زار پر اظہار تشویش. ڈاکٹر ٹیڈروس کا غزہ کا دورہ. کہتے ہیں صورتحال ناقابل تصور ہے. جنوبی غزہ میں النصر اسپتال کے حالات انتہائی بدتر ہیں. گنجائش سے 3 گنا زائد مریض موجود ہیں. مریضوں کا علاج زمین پر کیا جا رہا ہے. Post-conflict Gaza. No forcible displacement, no reoccupation, no siege or blockade, no reduction in territory, and no use of Gaza as a platform for terrorism. We want to see a unified Gaza and West Bank under the امریکی ہٹ دھرمی برقرار. حماس کو دہشت گرد تنظیم اور اسرائیل کے لیے خطرہ قرار دے دیا. حماس کے خاتمے کے لیے اسرائیلی منصوبے کی حمایت کرتے ہیں. امریکی نائب صدر کمالا ہیرس کا بیان. غزہ کے لیے امریکی منصوبہ بھی پیش کر دیا. کہا کوئی جبری بے دخلی نہیں ہوگی، دوبارہ قبضہ نہیں ہوگا، کوئی محاصرہ یا ناکہ بندی نہیں ہوگی. غزہ کا رقبہ کم نہیں کیا جائے گا. غزہ کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. 2 ریاستی حل اب بھی بہترین راستہ ہے. اسرائیلی یرغمالیوں کو ڈھونڈنے کے لیے برطانیہ بھی میدان میں آ گیا. طیاروں سے غزہ کی جاسوسی کا اعلان کر دیا. برطانوی وزارت دفاع نے کہا کہ حاصل شدہ معلومات اسرائیل کو فراہم کی جائے گی. ترجمان وائٹ ہاؤس جان کربی کہتے ہیں کہ امریکہ حماس کے قبضے سے یرغمالیوں کو رہا کرانے کی ہر ممکن کوشش جاری رکھے گا. 1 امریکی خاتون اور 7 مرد بھی شامل ہیں. حماس نے 4 امریکیوں کو رہا کیا ہے.
غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج جاری۔ یورپ میں شدید سردی کے باوجود ٹورنٹو میں ہزاروں افراد کی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی۔ برلن بھی جنگ بندی کے نعروں سے گونج اٹھا۔ میڈرڈ میں ہزاروں افراد کی ریلی۔ پیرس میں یہودی بھی جنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ استنبول میں ڈاکٹرز اور طلبہ کا خاموش مارچ۔ واشنگٹن میں شرکا کا وائٹ ہاؤس کے سامنے علامتی جنازے بن کر احتجاج۔ جوہانسبرگ میں ہزاروں افراد کا مارچ۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مشاورت اور روابط میں تیزی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری کل 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچیں گی۔ آئندہ 2 ہفتوں میں مزید اہم امریکی عہدیدار بھی پاکستان آئیں گے۔ دنیا کو موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ مشترکہ کوششوں سے موسمیاتی تبدیلی کے مسائل کا حل ممکن ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا اسکائی نیوز العربیہ کو انٹرویو۔ کہا پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے نقصان ہوا۔ COP 28 میں $30 ارب کے فنڈز کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ معیشت کی بحالی کے لیے اہم سنگ میل عبور۔ پاکستان اور سعودی عرب کا سرمایہ کاری کے طریقہ کار پر اتفاق۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سنگی نے خوشخبری سنا دی۔ کہا خلیج تعاون کونسل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کی توثیق کی راہ ہموار ہو گئی۔ پاکستان اس اقدام کا 19 سال سے منتظر تھا۔ گزشتہ 15 سال میں خلیج تعاون کونسل سے کسی ملک کے ساتھ پہلا تجارتی اور سرمایہ کاری معاہدہ ہوگا۔ چار سالہ تباہی کا سیاہ دور نہ آتا تو مہنگائی اور معاشی بدحالی کا برا وقت نہ آتا۔ صدر نون لیگ شہباز شریف کہتے ہیں سیاسی انتقام ہار گیا، اب مہنگائی اور معاشی بدحالی کو شکست دینی ہے۔ گالیوں اور کردار کشی میں قوم کا قیمتی وقت اور وسائل برباد کیے گئے۔ شہباز شریف سے سعد رفیق، ایاز صادق، اعظم نذیر تارڑ اور بشیر میمن کی ملاقات۔ سندھ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور MQM سے مذاکرات پر گفتگو۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں جماعتوں کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، ہم پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں، اندر کی بات اندر رہنی چاہیے۔ پارٹی کی حکومت تھی تو تھر کا کوئلہ نکالا گیا، جس کے پھر PMLN والے اس کا بھی کریڈٹ لے رہے تھے، جو کہ ان کو نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ ہسٹری ریکارڈ موجود ہے۔ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے تھر کے کوئلے نکالنے کی بات کی تھی تو بعد میں جب PMLN کی حکومت ہے انہوں نے اس کو روکا، ڈسکریج کیا۔ ملک شو بازیوں سے ترقی نہیں کرتا، پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شرجیل میمن کے وار، کہا نون لیگ کوئلہ نکالنے کا کریڈٹ لینے کی کوشش نہ کرے۔ نون لیگ نے صرف لاہور کو پورا پاکستان سمجھ رکھا ہے، ہمیں دھاندلی کر کے اقتدار میں آنے کی ضرورت نہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی نے سیاسی جماعتوں اور اداروں کو ایک ساتھ بیٹھنے کا مشورہ دے دیا۔ کہا سب مل کر ملک کو معاشی پالیسی بنائیں گے۔ PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن کو متنازع قرار دے دیا۔ کہا پاکستان پیپلز پارٹی 8 فروری کو تاریخی فتح حاصل کرے گی۔ پیپلز پارٹی کے مفتاح اسماعیل کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ الیکٹورل سیاست امت مسلمہ کے خلاف فتنے کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں سیاست میں دین شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے اختلافات میں نرمی کو فروغ دیا ہے۔ الیکشن میں سلیکشن نہیں ہونے دیں گے، اگر جمہوریہ ڈی ریل ہو گئی تو دوبارہ ٹریک پر لانا مشکل ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں پاکستان پر مافیا کو مسلط کیا گیا ہے، 8 فروری کو انتخابات کے ذریعے ان کا احتساب کریں گے۔ ان دنوں سیاسی جوڑ توڑ عروج پر ہے، جماعت اسلامی الیکشن میں عوام سے اتحاد کرے گی۔ So the assurance of the President, the Election Commission and the Chief Justice میرا خیال ہے ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ الیکشن کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے وہ ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ الیکشن ملتوی ہونے کا کوئی امکان نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی نے کہا الیکشن کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔
پیپلز پارٹی کی مفتاح اسماعیل کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت. مفتاح اسماعیل نے کہا الیکٹورل سیاست کو خیر بات کہہ چکا ہوں, فی الحال کسی سیاسی پارٹی میں شامل نہیں ہو رہا. چلاس میں افسوسناک واقعے کے بعد فضا سوگوار. حوالدار نصیر اور عبدالقیوم کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان, فورس کمانڈر میجر جنرل کاشف خلیل اور دیگر حکام کی شرکت. کمال عباس, اورنگزیب, میر عالم, نثار علی, ساجد, آصف اور نصیر خان کی میتیں آبائی علاقوں میں روانہ کر دی گئیں. واقعے کے خلاف چلاس, اسلام آباد اور دیگر شہروں میں احتجاجی مظاہرے. دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی شدید مذمت. آصف زرداری, بلاول بھٹو اور محسن نقوی کی بھی مذمت. دسمبر میں مہنگائی کی شرح 29% سے کم ہو گئی. وزارت خزانہ کی اقتصادی رپورٹ کے مطابق شرح 25.5 سے 26.5% تک متوقع ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے بھی مہنگائی کم ہونے کا امکان ہے. برآمدات میں 1.1% اضافہ جبکہ درآمدات میں 20.1% کمی ہوئی ہے. 9 مئی کو توڑ پھوڑ کا الزام. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر مردان کی مقامی عدالت میں پیش. جوڈیشل میجسٹریٹ نے اسد قیصر کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا. اسد قیصر کو چوتھی بار گرفتار کیا گیا تھا. شیر افضل مربت سمیت تحریک انصاف کے 104 رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف مقدمہ درج. مردان پولیس کے مطابق دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر تھانہ سوابی کے ایس ایچ او کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا. پاکستان نے سفارتی سطح پر بھارت کو شکست دے دی. بھارت نے پاکستان کو عالمی سطح پر اکیلا کرنے کی بھرپور کوشش کی. پاکستان یونیسکو کے ممبر ایگزیکٹو بورڈ کے وائس چیئرمین کے طور پر منتخب. پاکستان کو اقوام متحدہ تنظیم کے ایگزیکٹو بورڈ کے طور پر دوبارہ منتخب کیا گیا. پاکستان کا دوبارہ انتخاب اقوام متحدہ میں پاکستان کی حمایت اور تعمیری کردار کا بہترین ثبوت ہے. نان فائلرز ملکی معیشت پر بوجھ. ملکی مجموعی قومی پیداوار میں ٹیکس کا تناسب 10%. کل آبادی میں صرف 42 لاکھ افراد فائلر. نان فائلرز کاروباری برادری کے لیے درد سر بن گئے. کاروباری طبقہ ٹیکس نہ دہندگان کی وجہ سے پریشان. تاجر نان فائلرز کے لیے شکنجہ بنانے کے خواہاں. پنجاب میں اسموگ کے ڈیرے برقرار. لاہور آج بھی آلودگی میں دوسرے نمبر پر. کراچی بھی اسموگ کی لپیٹ میں. فضائی آلودگی کے باعث شہریوں کا سانس لینا بھی محال. طبی ماہرین کی لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت. سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی گیس غائب. مختلف شہروں میں 8 سے 10 گھنٹے کی گیس لوڈ شیڈنگ جاری. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. ایل پی جی سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور. عوام کا حکومت سے گیس کی قیمتیں کم کرنے اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم سے کم کرنے کا مطالبہ. غفلت اور لاپرواہی کے باعث ملک کے کئی اضلاع میں ٹریفک حادثات. 9 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے. حادثات کاموں کی کوٹ ادو, فاروق آباد, عارف والا, شہداد کوٹ اور نواب شاہ میں ہوئے. اسلام آباد پولیس کا اہلکار سپریم کورٹ کی سیڑھیوں سے گر کر جاں بحق. پولیس ذرائع کے مطابق کانسٹیبل ریاض کو دوران ڈیوٹی ہارٹ اٹیک ہوا. سندھ کی ثقافت کا دن منایا گیا. کراچی سمیت صوبے بھر میں ریلیاں اور تقریبات. کراچی پریس کلب کے باہر اسٹیج سج گیا. سینٹرل پولیس آفس کراچی میں بھی خصوصی تقریب. آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ نے کہا کہ آج کے دن کا محبت کا درس دیتا ہے. کوئٹہ میں جامود قومی موومنٹ کی زیر اہتمام تقریب. سندھی گیتوں پر روایتی جھومر پیش کیا گیا.
تمام ثقافتوں کو مساوی اہمیت اور درجہ دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا یوم ثقافت سندھ پر پیغام، کہا سندھ کی ثقافت قدیم ترین اور خوبصورت تہذیب کا عکس ہے۔ سندھ کے لوگ پرامن اور وطن دوست ہیں، اپنی ثقافت عالمی سطح پر اجاگر کر کے پاکستان کا مثبت چہرہ پیش کرنا منشور ہے۔ سب نے کہ سندھ ثقافت جو دیہان مبارک ہو جائے، لک لک توہا۔ سندھ کی ثقافت کے دن پر غیر ملکی سفارتکار بھی ثقافتی رنگوں میں رنگ گئے۔ جرمن قونصل جنرل ڈاکٹر روڈیگر لارڈس نے سندھی ٹوپی اور اجرک پہن کر ثقافتی دن کی مبارکباد دی، کہا مونجدڑو، مکلی، ٹھٹا، سکھر اور حیدرآباد دیکھا، سندھ کی ثقافت سے بہت متاثر ہوا۔ امریکی قونصل خانے کی ترجمان ہیڈر مرفی کی مبارکباد، کہا سندھ کے لوگ مہمان نواز اور تاریخی ورثے سے جڑے ہوئے ہیں۔ On this beautiful Culture Day, we extend our heartfelt wishes for prosperity and peace to all of Sindh and across Pakistan. Sindh jo Sakafati Deharo Mubarak ho jaye. ہمارا کباب بہت مشہور ہے، بڑے دور دور سے لوگ آتے ہیں، اس لیے جو سعودی عرب دوبئی میں مسافر ہے، جو اب بھی پاکستان آئے تو وہ ادھر سے لے جاتے ہیں۔ پشاور میں سردی کی سوغات چپلی کباب کی مانگ بڑھ گئی، لوگ دور دراز کے علاقوں سے تورے کبابی کا رخ کرنے لگے۔ کراچی سردی میں اضافے کے ساتھ ہی شہریوں نے سی فوڈ ریسٹورنٹ کا رخ کر لیا۔ جرمنی کے شہر میورخ میں برف باری سے ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ 1993 کے بعد سب سے زیادہ 44 سینٹی میٹر برف ریکارڈ۔ شدید برف باری کے باعث سینکڑوں پروازیں منسوخ، بسیں، ٹرام اور ٹرین سروس بھی معطل، مسافر پھنس گئے۔ برطانیہ میں برف باری سے ہر سو سفیدی، گلاسکو میں بھی برف باری، پروازیں معطل، اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ کے لیے وارننگ جاری۔ جنوبی فلپائن میں کیتھولک اجتماع کے دوران دھماکہ، 4 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ دھماکہ یونیورسٹی کے جمنیزیم ہال میں ہوا۔ فلپائنی صدر کی واقعے کی مذمت، عوام کی حفاظت یقینی بنانے کی ہدایت۔ فلپائن میں 7.6 کی شدت کا ہولناک زلزلہ، 1 شخص ہلاک، متعدد زخمی، لوگوں میں خوف و ہراس، گھروں سے باہر نکل آئے۔ پیرس میں ایفل ٹاور کی قریب چاقو حملے میں 1 شخص ہلاک اور 1 زخمی۔ فرانسیسی پولیس کے مطابق حملہ آور انتہا پسند اور نفسیاتی مریض ہے۔ حملہ آور فرانسیسی شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ Down the ground, it's gone high, it's gone long, this should be it, it is 6 to finish, what a statement! Pakistan, for the first time ever, have defeated New Zealand in a T20. پاکستان ویمن ٹیم نے تاریخ رقم کر دی، پہلے T20 میچ میں میزبان نیوزی لینڈ کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ شوال ذوالفقار کی ذمہ دارانہ بیٹنگ، فاطمہ ثنا کی شاندار بولنگ پلیئر آف دی میچ قرار۔ دوسرا T20 5 دسمبر کو کھیلا جائے گا۔ I think I'm here first time. As a team, I think we are really hopeful to play our best cricket here. And ہمارے پاس پریکٹس میچ ہے، ہم اس میں لیے پریپیئر ہو رہے ہیں کہ یار یہ اچھے سے ہم کھیلے، اپنے آپ کو تیار کریں پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے جو پرتھ میں ہے۔ شاہین شاہ آفریدی کا ڈیوڈ وارنر کو آخری ٹیسٹ سیریز یادگار نہ بنانے دینے کی خواہش کا اظہار، کہا ڈیوڈ وارنر کا کریئر شاندار ہے، وہ تینوں فارمیٹ کے بہترین کھلاڑی ہیں، ان کے لیے نیک تمنائیں ہیں، مگر پر امید ہوں وہ پاکستان کے خلاف اچھا پرفارم نہیں کریں گے۔ پاکستان ٹیم آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز کے چیلنج کے لیے تیار ہے، پاکستان کے پاس سینئر اور جونیئر کھلاڑیوں کا اچھا کمبینیشن ہے، اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ قومی ٹیم کا دورہ آسٹریلیا، کھلاڑیوں کی فزیکل ٹریننگ اور فیلڈنگ کی بھرپور مشقیں، جم کر بیٹنگ اور بولنگ کی پریکٹس۔
پاک آسٹریلیا 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ 14 دسمبر سے پرتھ میں شروع ہوگا۔ آسٹریلین کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف 14 رکنی ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کی آرزو نے 7ویں ساؤتھ ایشین کراٹے چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ پہلی فائٹ میں بھارت اور فائنل میں میزبان نیپال کی کھلاڑی کو شکست دی۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل میران شاہ میں اسپورٹس گالا کا انعقاد۔ مقابلوں میں مختلف اسکولوں کی 16 ٹیموں نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ طلبہ نے کھیلوں کی افادیت اور سب سے پہلے پاکستان کے موضوع پر ولولہ انگیز تقریر کی۔ From South Asia, Court Education Complex. دبئی میں پاکستانی اسکول کی طالبات نے سسٹینیبلٹی ایوارڈ جیت لیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے ہونہار طالبہ سمیہ کو ایوارڈ سے نوازا۔ پاکستانی اسکول کوٹ ایجوکیشن کمپلیکس کی طالبہ نے کم سے کم پانی سے باغ اگانے کا منصوبہ پیش کیا۔ نگراں وزیر اعظم کی شیخ زید سسٹینیبلٹی پرائز جیتنے والی پاکستانی طالبات سے ملاقات، کہا پوری قوم کو آپ پر فخر ہے۔ کراچی میں 16ویں عالمی اردو کانفرنس کے آخری روز غزل، افسانے، بلوچی، سرائکی اور سندھی ادب سمیت 18 سیشنز ہوئے۔ کتابوں کی رونمائی بھی کی گئی۔ افتخار عارف نے کہا اس دور میں بہت اچھی شاعری کی جا رہی ہے۔ بشرا انصاری نے کہا پاکستانی ڈرامہ ساس اور بہو کے موضوعات تک محدود رہ گیا ہے۔ ہم مخصوص چند سیف ایریاز میں کھیلتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا اس سے نکلنا ہوگا۔ زندگی میں بہت ساری ایسی حقیقتیں ہیں جن کے اوپر ڈرامہ بننا چاہیے اور لوگوں کو دکھانا چاہیے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں جسمانی معذوری کے شکار افراد کا دن۔ پاکستان میں معذور کھلاڑیوں کا ہر معاملے میں امتیازی سلوک روا رکھنے کا شکوہ۔ کراچی میں سی وی او پر آگاہی واک کی گئی۔ اور اسلام آباد میں اطالوی فیشن شو دیدہ زیب لباس زیبتن کیے ماڈلز کی ریمپ پر واک۔ اطالوی سفیر آندرے اور ان کی اہلیہ کی بھی شرکت۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلیں گے غزہ ڈیزاسٹر روم۔